بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم مولا امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ کی تفسیر میں سے کچھ اقتباسات آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ارادہ صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کے سننے سے ہماری ایمان کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوگا۔ آج تفسیر کے صفحہ نمبر 62 سے 66 تک کی ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک دفعہ جناب سلمان فارسی علیہ السلام یہودیوں کے گروہ کے پاس سے گزرے۔ یہودیوں نے ان سے التماس کی کہ اے سلمان، ہمارے پاس بیٹھو اور آج جو کچھ تم نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اس کو بیان کرو۔ سلمان نے ان یہودیوں کے مسلمان ہو جانے کی طمع پر ان کی درخواست کو قبول کیا اور وہاں بیٹھ کر بیان کرنے لگے کہ میں نے آج حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آیا ایسا وقوع میں نہیں آتا کہ کوئی شخص تمہارے پاس ایک بڑی حاجت لے کر آتا ہے اور تم اس کو پورا کرنا نہیں چاہتے، مگر ہاں جب وہ شخص کسی ایسے شخص کو جس کو تم سب سے زیادہ دوست رکھتے ہو تمہارے پاس سفارشی بنا کے لاتا ہے، تب تم اس کی حاجت پوری کر دیتے ہو اور اس کی درخواست کو قبول کر لیتے ہو۔ اے میرے بندو، آگاہ رہو کہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک بھائی مولا امیر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ اور اس کے بعد کے ائمہ طاہرین برحق جو خلائق کے لیے ہماری طرف آنے کا ذریعہ ہیں اور وسیلہ ہیں، میرے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف ہیں۔ اس لیے جس کو بھی کوئی حاجت درپیش ہو اور وہ اس سے منتفع ہونا چاہے یا کوئی مصیبت واقع ہو اور وہ اس کے ضرر سے بچنا چاہے، تو مجھ سے محمد اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا واسطہ دے کر دعا کرے۔ میں بنسبت اس شخص کے کہ جس کے پاس تم اپنی حاجت میں اس کے سب سے گہرے دوست سے سفارش کراتے ہو، عمدہ اور پسندیدہ طور پر اس بندے کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کی حاجت کو پورا کروں گا۔ یہ سن کر ان یہودیوں نے تمسخر اور ہنسی کی راہ سے سلمان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، تو پھر تم ان حضرات کا واسطہ دے کر خدا سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تم کو تمام اہل مدینہ سے زیادہ مالدار اور غنی کر دے؟ سلمان نے جواب دیا کہ میں نے خدا عز و جل سے دعا کی ہے اور اس چیز کا سوال کیا ہے جو تمام دنیا کی بادشاہی سے بڑھ کر اور افضل ہے اور اس کا نفع بہت زیادہ ہے، اور یہ درخواست کی ہے کہ مجھ کو ایسی زبان دے جو اس کی حمد و ثنا کرے اور ایسا دل دے جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سخت مصیبتوں میں صبر کرے۔ اس خدائے جلیل الشان نے میری اس التماس کو قبول فرمایا ہے اور وہ چیز عطا فرمائی ہے جو کل دنیا اور اس کی تمام نفیس اشیاء سے 10 کروڑ دفعہ افضل ہے۔ جب ان یہودیوں نے سلمان کی یہ تقریر سنی تو ہنسی اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے سلمان، تم نے بڑے بھاری مرتبے کی درخواست کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا امتحان کریں تاکہ معلوم ہو کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ، اور یہ لو، اب ہم کوڑے لے کر تم کو مارتے ہیں۔ تم اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ وہ ہمارے ہاتھوں کو تمہارے مارنے سے روک دے۔ تب سلمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے خدا، مجھ کو اس بلا میں صبر اور تحمل عطا فرما، اور ان یہودیوں نے ان کو اپنے کوڑوں سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مارتے مارتے تھک گئے، اور سلمان علیہ السلام نے اس دعا کے علاوہ اور کوئی کلمہ زبان پر نہیں لایا کہ یا اللہ، مجھ کو اس بلا میں صبر عطا کر۔ جب وہ ملعون مارتے مارتے عاجز ہو گئے تو کہنے لگے، اے سلمان، ہم گمان نہ کرتے تھے کہ کوئی جاندار اس قسم کی تکلیف کو جو اس وقت تم پر وارد ہوئی ہے برداشت کر سکے اور اس کی جان جسم میں باقی رہے۔ کیا سبب ہے کہ تم نے اپنے پروردگار سے اس امر کی درخواست نہیں کی کہ وہ ہم کو تمہاری ایذا رسانی سے باز رکھے؟ سلمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا یہ التماس کرنا صبر کے خلاف ہے، بلکہ میں اس مہلت پر جو حق تعالیٰ نے تم کو دے رکھی ہے راضی ہوا، اور میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ مجھ کو اس بلا پر صبر عنایت فرمائے۔ تھوڑی دیر آرام لے کر ان یہودیوں نے پھر کوڑے سنبھالے اور جناب سلمان کی طرف آئے اور کہنے لگے، ہم تم کو اتنی دیر تک کوڑے ماریں گے کہ تم یا تو ان کے صدمے سے مر جاؤ گے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو گے۔ سلمان نے جواب دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کرنے کا کہ حضرت کی نبوت کا انکار کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا الذین یؤمنون بالغیب نازل کی ہے، اور تمہاری اس تکلیف کا برداشت کرنا مجھ کو نہایت سہل ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس زمروں میں داخل کرے کہ جن کی اس آیہ شریفہ میں مدح کی گئی ہے۔ یہ سن کر نااہلوں نے اس مرد خدا کو کوڑوں سے یہاں تک مارا کہ مارتے مارتے پھر ان کے ہاتھ رہ گئے۔ پھر بیٹھ کر کہنے لگے، اے سلمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے سبب اگر خدا کے نزدیک تمہاری کچھ قدر و منزلت ہے تو ضرور تمہاری دعا کو قبول کرتا اور ہم کو تمہارے مارنے سے منع کرتا۔ سلمان نے جواب دیا کہ تم لوگ بڑے جاہل ہو، وہ حق سبحانہ میری اس دعا کو کیوں کر قبول کرے؟ اگر وہ ایسا کرے تو یہ میری درخواست کے برخلاف ہے، حالانکہ میں نے اس سے یہ التماس کی ہے کہ وہ مجھ کو صبر عطا کرے، اور اس نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا ہے اور مجھ کو صبر عطا کیا ہے، اور میں نے تمہارے روکنے کی اس سے دعا نہیں کی۔ اگر ایسا ظہور میں آئے تو یہ میری دعا کے برخلاف ہوگا، جیسا کہ تم گمان کرتے ہو۔ اس کے بعد تیسری دفعہ انہوں نے کوڑے اٹھائے اور جناب سلمان کو مارنے لگے، اور جناب سلمان برابر یہی کہتے جاتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب برگزیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس بلا کے برداشت کرنے پر صبر عطا فرما۔ اس وقت ان یہودیوں نے پوچھا کہ وائے ہو تم پر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو اس امر کی اجازت نہیں دی کہ تم از روح تقیہ اپنے عقیدے کے برخلاف کلمہ کفر زبان سے نکالو؟ جناب سلمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس امر کی بے شک اجازت دی ہے، مگر فرض نہیں کیا بلکہ جائز کیا ہے کہ میں تمہارے فاسد ارادے کو پورا نہ ہونے دوں اور تمہاری اس تکلیف کو برداشت کرتا رہوں، اور ایسا کرنا بہتر اور افضل ہے اور مجھ کو یہی پسند ہے۔ یہ سن کر اس گروہ ملائنہ نے پھر کوڑے سنبھالے اور ان کو بہت ہی مارا اور لہو لہان کر دیا، اور پھر ہنسی سے کہنے لگے، تم اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہم کو تمہارے مارنے سے روک دے، اور جو کچھ ہم تم سے کہلوا کر چھوڑنا چاہتے ہیں وہ تم کو نہ کہنا پڑے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ وہ تمہاری دعا کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کا واسطہ دے کر مانگو گے تو رد نہیں کرے گا، تو تم ہماری ہلاکت کے لیے بد دعا کرو۔ سلمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہاری ہلاکت کے لیے بد دعا کرنے کو برا سمجھتا ہوں، اور یہ خوف ہے کہ شاید تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس کی نسبت خدا کو معلوم ہو کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ایمان لائے گا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو گویا میں نے اس کے ایمان سے محروم رکھنے کا خدا سے سوال کیا۔ یہ سن کر وہ مردودان بارگاہ الہی میں کہنے لگے کہ تم یہ دعا کرو کہ اے خدا اس شخص کو ہلاک کر جس کی بابت تجھے معلوم ہے کہ وہ مرتے دم تک اپنی سرکشی اور طغیان پر قائم رہے گا۔ اس قسم کی دعا کرنے سے تم اس بات سے بچے رہو گے جس کا تم کو ڈر ہے۔ الغرض جب یہودیوں نے یہ درخواست کی تو جس گھر میں وہ لوگ اور سلمان موجود تھے اس کی دیوار شک ہو گئی، اور سلمان نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کیا کہ وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے سلمان، تم اس قوم کے ہلاک ہونے کی دعا کرو، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی راہ راست پر آنے والا نہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب تحقیق معلوم ہوا کہ ان کی قوم میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں اور کوئی ایمان نہیں لانے والا، تو انہوں نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ یہ ارشاد نبوی سن کر جناب سلمان نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم کس قسم کے عذاب سے ہلاک ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمارے ان سب کوڑوں کو اژدہاؤں کی صورت میں تبدیل کر دے کہ ان میں سے ہر ایک سر اٹھا کر اپنے مالک پر حملہ کرے اور اس کے بدن کی ہڈیوں کو چبا جائے۔ تب سلمان علیہ السلام نے خدا سے اسی طرح دعا کی، اور حق تعالیٰ نے ہر ایک کوڑے کو ایک افعی کی شکل میں بدل دیا جس کے 2 سر تھے۔ ایک سر سے تو ہر ایک نے اپنے مالک کے سر کو پکڑا، اور دوسرے سرے سے اس کے دائیں ہاتھ کو جس میں وہ کوڑا لیے تھا۔ پھر ان سانپوں نے ان کی ہڈیوں کو توڑ توڑ کر چبایا اور ان کو لقمہ کر کے نکل گئے۔ اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجلس کے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے گروہ مومنین، اس وقت اللہ تعالیٰ نے 20 یہودیوں اور منافقوں کے مقابلے میں تمہارے بھائی سلمان کی نصرت کی ہے کہ اس گروہ کے کوڑے افعی بن کر ان کو چور چور کر کے چبا گئے اور ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر کے ان کو نگل گئے۔
آؤ چل کر ان افیوں کو دیکھیں جو خدا کی جانب سے سلمان کی نصرت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ غرض جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور جب وہ افی ان لوگوں کو نگلنے لگے تو انہوں نے چیخنا اور شور و غل مچانا شروع کیا۔ ان کی چیخیں سن کر بہت سے یہودی اور منافق جو ہمسائے میں رہتے تھے وہاں آ گئے، مگر ان اژدہاؤں کے خوف سے دور کھڑے رہے اور کسی کو ان کو نزدیک جانے کی جرأت نہ پڑی تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو سب کے سب اس گھر میں سے نکل کر گلی میں آ گئے، اور وہ گلی نہایت تنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کی برکت سے اس کو وسیع کر دیا، اور وہ بنسبت سابق 10 گنا چوڑی ہو گئی۔ ان سانپوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فصیح زبان میں بولے، السلام علیکہ یا محمد یا سید الاولین والآخرین، اے شہنشاہ انبیاء، آپ جناب پر سلام ہو، اے اول و آخرین کے سردار، آپ پر سلام ہو۔ پھر جناب امیر علیہ السلام کو اس طرح سے سلام کیا، السلام علیکہ یا علی یا سید الوسیین، یعنی سلام ہو آپ پر اے امیر کائنات اور اے سرداران اوصیاء۔ بعض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت طاہرہ پر سلام کیا اور کہا، السلام علی ذریت الطیبین الطاہرین الذین جعلوا علی الخلق قوامین، یعنی آپ کی اولاد طیب و طاہر پر جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے تمام خلقت کے امور کو قائم کرنے والا بنایا ہے، ہمارا سلام پہنچے۔ ہم ان منافقوں کے کوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مومن یعنی سلمان کی دعا سے ہم کو عفوی بنا دیا ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس خدا کو زیبا اور سزاوار ہیں جس نے اپنے اس بندے کو میری امت میں سے بنایا، شروع میں بد دعا سے باز رہنے اور صبر کرنے اور آخر کار نا امید ہونے کے بعد بد دعا کرنے میں نوح سے مشابہ ہے۔ پھر افیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ان کافروں پر نہایت غضبناک ہیں، اور خدا کی بادشاہی میں آپ کے اور آپ جناب کے وسیع کے احکام ہم پر جاری ہیں۔ ہماری آرزو ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم کو جہنم کے افی بنا دے جو ان کافروں پر مسلط ہوں گے، تاکہ جس طرح اس دنیا میں ہم ان کو نگل گئے ہیں وہاں بھی اسی طرح ان کو آزار پہنچائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری درخواست قبول ہو گئی، اب تم ان کافروں کے بدنوں کے ٹکڑے جو تمہارے پیٹوں میں ہیں ان کو اگل دو، اور بعد ازاں جہنم کے سب سے نچلے والے درجے میں چلے جاؤ، تاکہ ان کی زیادہ تر رسوائی اور بدنامی ہو اور ننگو آر بہت عرصے تک ان کے لیے باقی رہے۔ جب وہ میدان میں لوگوں کے درمیان دفن کیے جائیں گے تو بہت سے مومنوں کو ان کی قبریں دیکھ کر عبرت ہوگی کہ یہ لوگ مومن نیکوکار حبیب محمد یعنی جناب سلمان علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہوئے تھے۔ حضرت کا یہ ارشاد سن کر ان افیوں نے ان کافروں کے بدنوں کے ٹکڑوں کو اپنے پیٹوں سے اگل دیا، اور ان کے عزیز و اقارب ان کو اٹھا کر دفن کرنے چلے۔ بہت سے کافر اس واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور بہت سے منافقوں نے اپنے نفاق کو دور کیا اور خالص اسلام اختیار کیا، اور بہت سے کافروں اور منافقوں پر شقاوت غالب ہوئی اور کہنے لگی یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، تم ہمارے خاص مومن بھائی ہو، اور خدا کے مقرب فرشتے تم کو دل سے دوست رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک تمہاری فضیلت آسمانوں اور حجاب ہائے نور اور کرسی اور عرش سے لے کر تحت الثری تک کی تمام سلطنت میں اس سے زیادہ مشہور ہے، جیسے آفتاب ایسے دن میں جس میں کسی قسم کا غبار اور ابر اور تاریکی نہ ہو، اور نہ افق میں غبار ہو، ظاہر اور روشن ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی آیا الذین یؤمنون بالغیب میں مدح کی گئی ہے، تم ان میں سب سے افضل ہو۔